رات گہری ہے، آسمان پر ستارے بے شمار ہیں۔ ایک بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں، اس کے قتل کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کون ہے وہ نوزائیدہ جس سے ایک طاقتور بادشاہ خوف زدہ ہے؟ کس بچے کے آنے کی خبر نے سلطنت کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی؟ یہ وہ زمانہ ہے جب زمین پر بت پرستی اپنے عروج پر ہے۔ لوگ پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے معبودوں سے مانگتے ہیں، اور اسی تاریکی میں اللہ ایک ایسا چراغ جلانے والا ہے جو صدیوں کے اندھیرے چاک کر دے گا۔ یہ قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پیدائش سے بتوں کے ٹوٹنے تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم شخصیات میں سے ہیں۔ قرآن انہیں خلیل اللہ کہتا ہے، اللہ کا دوست۔ وہ صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ توحید کی زندہ علامت تھے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر گلی میں بت تھا، ہر گھر میں شرک تھا اور ہر دل میں خوف، ان کی زندگی کا ہر مرحلہ عقیدے کی جنگ تھا، سچ اور باطل کی ٹکر تھی، عقل اور اندھی تقلید کا مقابلہ تھا۔ آج ہم ان کی زندگی کے ابتدائی حصے کا سفر کریں گے، پیدائش، سچ کی تلاش، باپ سے مکالمہ، اور وہ لمحہ جب ایک نوجوان نے تنہا کھڑے ہو کر صدیوں کے نظام کو چیلنج کر دیا۔ زمانہ نمرود کا ہے، ایک جابر حکمران جس نے خود کو خدا سمجھ لیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا، ایک ستارہ نمودار ہوا اور اس کی حکومت کو مٹا گیا۔ نجومیوں نے کہا، اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے دین اور اقتدار کو ختم کر دے گا۔ حکم صادر ہوا، اس سال پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دو۔ ماؤں کی چیخیں، سپاہیوں کے قدم، گھروں کی تلاشی۔ اسی خوف کے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ روایات کے مطابق ان کی والدہ نے انہیں چھپا کر رکھا، خاموشی سے، خوف میں، مگر دل میں یقین کے ساتھ۔ یہ بچہ عام نہیں تھا، اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام جوان ہو رہے ہیں، آنکھوں میں سوال ہیں، دل میں بے چینی۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، لوگ جھک رہے ہیں، پتھروں کے آگے، مٹی کے مجسموں کے آگے۔ وہ سوچتے ہیں، کیا یہ رب ہو سکتے ہیں؟ قرآن اس لمحے کو بیان کرتا ہے۔ رات ہوئی، ایک ستارہ چمکا، انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ ڈوب گیا، انہوں نے کہا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چاند نکلا، بڑا، روشن، پھر ڈوب گیا۔ سورج نکلا، سب سے بڑا، سب سے روشن، مگر وہ بھی غروب ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ ایک نوجوان کی عقل کی بغاوت تھی، اندھی تقلید کے خلاف پہلا اعلان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد قرآنی نام آزر بت تراشتے تھے، ان کا پیشہ ہی بت سازی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے پاس گئے، آواز میں ادب تھا، الفاظ میں نرمی۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کسی کام آتی ہیں؟ یہ محض تنقید نہیں تھی، یہ دل کا درد تھا۔ مگر جواب آیا، غصہ۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ایک بیٹا سچ کہنے کی قیمت ادا کر رہا تھا، تنہائی، مخالفت، رد، مگر اس نے بد دعا نہیں دی، کہا، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اب کھل کر بول رہے ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم بیٹھے رہتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ جواب واضح تھا، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں تھے،
یہ صرف مذہبی اختلاف نہیں تھا، یہ پورے سماجی نظام کو چیلنج تھا۔ معیشت، رسمیں، روایات سب خطرے میں تھے۔ لوگوں نے کہا، یہ نوجوان ہمارے معبودوں کا ذکر برا کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ایک دن عید جیسا تہوار تھا، لوگ شہر سے باہر جا رہے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا۔ انہوں نے کہا، میں بیمار ہوں۔ لوگ چلے گئے، مندر خالی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ چاروں طرف بڑے بڑے بت، سامنے نذرانے رکھے ہوئے۔ انہوں نے کہا، تم کھاتے کیوں نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے کلہاڑا اٹھایا۔ ایک ایک کر کے بت گرتے گئے، ٹوٹتے گئے، بکھرتے گئے۔ صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ لوگ واپس آئے، دیکھا معبود ٹوٹے پڑے ہیں۔ چیخیں، غصہ، شور۔ کس نے یہ کیا؟ کسی نے کہا، وہ نوجوان ابراہیم۔ انہیں لایا گیا۔ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ جواب آیا، عقل کو جھنجھوڑ دینے والا، نہیں، شاید اس بڑے نے کیا ہو۔ ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہو۔ خاموشی۔ لوگوں کو حقیقت نظر آئی، مگر انا حائل ہو گئی۔ اسے آگ میں جلا دو۔ یہاں تک کا سفر ہمیں ایک حقیقت سکھاتا ہے، توحید کا راستہ آسان نہیں۔ سچ بولنے والا اکثر تنہا ہوتا ہے، اپنے ہی مخالفت کرتے ہیں، سماج دیوار بن جاتا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، سچ عقل سے شروع ہوتا ہے، دعوت نرمی سے دی جاتی ہے، مگر باطل کے سامنے جھکا نہیں جاتا۔ آج ہمارے بت شاید پتھر کے نہیں، مگر خواہشات، غرور، دولت، شہرت، یہ سب نئے بت ہیں۔ سوال وہی ہے، کیا ہم ابراہیم کی طرح کھڑے ہو سکتے ہیں، سچ کے ساتھ، تنہا بھی؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور نور اخلاق چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں۔ شکریہ۔